صدر، ہندوستان سے مغلیہ سلطنت کی 1000 سالہ حکومت کا سورج غروب ہوا تو ہندوستان برطانوی سامراج کے جبڑوں میں آ گیا۔ مسلمانوں کو ہر میدان میں پیچھے دھکیلنے کے لیے ہندو بنی انگریز کے دست و بازو بن گئے۔ ایسے میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد مملکت کا خواب دیکھا، جس کی تعبیر قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ ایسا وطن جس میں ترقی ہو، خوشحالی ہو، اتحاد ہو، اتفاق ہو اور قانون کی بالادستی ہو۔ لیکن جناب صدر، ایک جانب بلوچ قوم کا احساس محرومی، دوسری جانب قائد اعظم کے 14 نکات، ایک جانب بھارت کی دشمنی میں 2 لخت پاکستان، دوسری جانب قائد اعظم کی ہندو مسلم اتحاد کی کوششیں، ایک جانب اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی باتیں، دوسری جانب قائد اعظم کے خفیہ ہاتھوں 11 اگست 1947 کی دستور ساز اسمبلی کی غائب کر دی جانے والی تقریر، ایک جانب زیارت کی رہائشگاہ پر لیاقت علی خان کے تنزیہ کیکوں کی گونج میں بیمار پڑے محسن پاکستان کی آرزوئے موت، دوسری جانب راولپنڈی میں لیاقت علی خان کا خون میں لت پت پڑا وجود، ایک جانب یوم قائد پر چھٹی تو دوسری جانب کھٹارہ ایمبولینس میں سسکیاں لے کر موت کے منہ میں دھکیل دیے جانے والے بانی پاکستان مجھے یہ کہنے پر مجبور کر رہے ہیں جناب صدر کہ شہر ماتم تھا اقبال کا مقبرہ، تھے عدم کے مسافر بھی آئے ہوئے، خون میں لت پت پڑے تھے لیاقت علی، روح قائد بھی سر کو جھکائے ہوئے، کہہ رہے تھے سبھی کیا غضب ہو گیا، یہ تصور تو ہرگز ہمارا نہیں۔ جناب صدر، قائد اعظم کا قومی اتحاد پر زور اور اقتدار کے پھندے پر لیاقت، ضیاء، بھٹو اور بینظیر کی جھولتی لاشیں، ایٹمی سائنسدان کو ملنے والے قومی اعزازات اور فیصل مسجد کے کوڈ میں 2 گز زمین نہ مل سکنے کی حسرت، قائد اعظم کا مساوی حقوق پر مبنی ریاست کا قیام اور 4 درجاتی نظام تعلیم، باڑہ جلسے میں وزیر اعلیٰ کے سامنے بے روزگاری کے ہاتھوں مجبور اپنی ڈگریاں جلانے والا خیبر کا بدقسمت نوجوان اور وزیر مواصلات کی جعلی ڈگری، قوم کو کفایت شعاری کا درس دینے والے حکمران اور عیاشیوں کے حمام میں ننگے اقتدار کے بھوکوں کی بیرون ملک بے نام جائیدادیں مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں جناب صدر، یہ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، یہ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں کہ جس کی آرزو میں چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں، فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل، فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل۔ جناب صدر، اقبال کا خواب اور قائد کی تعبیر پاکستان لہو میں تر ہے، کہیں مذہبی منافرت میں مسیحی برادری کو تختہ مشق بنانے سے تر ہے تو کہیں کام اور بس کام کی تلقین کرنے والے سری لنکن مینیجر پریانتھا کمارا کی بے-رحمانہ موت کے لہو سے تر ہے، کہیں کرم ایجنسی میں سنی شیعہ فسادات کی آگ میں جلتے شہریوں کے لہو سے تر ہے، کہیں اپنی خواہشات کا حساب قوم سے لے کر عالمی مالیاتی اداروں کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے تر ہے تو کہیں جناب صدر، کہیں مہنگائی، بے روزگاری، بھوک اور افلاس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی جانوں کی قیمت لگانے والے بے بس و لاچار انسانوں کے لہو سے تر ہے۔ اس شیر کا باسی ہوں کہ جس شیر کا ہاری، اس شیر کا باسی ہوں کہ جس شیر کا ہاری، مایوس ہے شاخوں پہ ثمر ہوتے ہوئے بھی۔ صدر، میں سوچتی ہوں کہ خدایا آج اگر قائد زندہ ہوتے تو کیا کہتے اس جہالت میں ڈوبے انسانوں کے ہجوم پر، کرپشن کی غلاظت سے بھرے سرکاری اہلکاروں پر، کراچی کے انسانوں کے خون کے سوداگروں پر، جوڑ توڑ کی سیاست سے مریل جمہوریت پر۔ جناب صدر، یہی کہ اے نادانو، جناح کا پاکستان ایسا تو نہ تھا، جناح کا پاکستان ایسا تو نہ تھا، بے اثر ہو گئے سب حرف و نوا تیرے بعد، بے اثر ہو گئے سب حرف و نوا تیرے بعد،
کیا کہیں دل کا جو احوال ہوا تیرے بعد. تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے, تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے, ایسی بدلی تیرے کوچے کی فضا تیرے بعد. اور تو کیا کسی پیماں کی حفاظت ہوتی, اور تو کیا کسی پیماں کی حفاظت ہوتی, ہم سے ایک خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد, ہم سے ایک خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد. آپ کی سماعتوں کا شکریہ.